جو بات ہے وہ آئی ایگری ود ہر ٹو اے گریٹر ایکسٹینٹ. میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہوں گا صوبیہ کے کیس میں کہ قسمت جو ہوتی ہے نا وہ انسان خود اپنے ہاتھ سے بناتا ہے. ٹھیک ہے, قسمت بنانے سے اللہ تعالیٰ نے کبھی منع نہیں کیا. ٹھیک ہے, لوح محفوظ پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ موجود ہے, مگر وہ دعا کے ذریعے بدلا بھی جا سکتا ہے اور دعا کے ذریعے اس کو جو ہے وہ مٹایا بھی جا سکتا ہے. تو وہ چیز اپنی جگہ ایگزسٹ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ آپ اس سے دعا کرتے ہیں, وہ بدلتا ہے چیز کو. بہت سارے لوگ مردے سے زندہ ہو جاتے ہیں, سو اینڈ سو فورتھ. تو قسمت جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز نہیں ہے اگین کہ جو آپ کی لکھ دی گئی تو بس دیٹ از یور فیٹ, اس کے آگے کچھ نہیں ہو سکتا. آپ چینج کر سکتے ہیں اس کو. یہی ہمارے اندر اور ان لوگوں میں فرق ہے جو سڑک پہ پڑے ہوئے, بیکاز ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے آپ جب بھی ان سے پوچھتے ہو وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہے یہ ہماری قسمت. اسی کو میں واپس آ کے جو ہے نا ریشل ڈسکرمنیشن کے اوپر آ کے اس کو لنک کرتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ آ گیا کلر. سیکنڈ جو چیز جو کہ بہت زیادہ ایویڈنٹ ہے دنیا کے اندر وہ یہ فرق ہے کہ آپ کی ریس کا. دیر آر سرٹن ریسز جس کو جو ہے نا برتر لوگ سمجھتے ہیں اپنے ذہنی طور پہ, جیسے ایون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑا کلیئر کٹ ڈفرنس تھا عربی اور عجمی کا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ یورپ میں چلے جائیں تو جرمنز اپنے آپ کو ایک سپیریئر ریس سمجھتے ہیں ان کمپیریزن ٹو دا ادر جو ہے آپ کے یورپین ریسز. تو یہ چیز سیکنڈ جو چیز ہے یہ آپ کی آتی ہے. اس ریشل ڈسکرمنیشن میں جہاں بہت سارے نقصانات ہیں, میں تو دیکھیے آپ کو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بالکل ڈفرینٹ زاویہ دوں گا. ایٹ ٹائمز ریشل ڈسکرمنیشن کے فائدے بھی ہیں. اچھا, دیٹس ویری انٹرسٹنگ, جو مجھے 2 دفعہ مجھے جو ہے نا ایکسپیرینس ہوا. کیونکہ یہ شو ایک بہت سیریس شو نہیں ہے, کچھ 1-2 چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. 88-89 کی بات ہے, میں ڈان کے اندر انٹرنشپ کر رہا تھا. اوکے, ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ جو زیادہ تر لوگ تھے اسپیشلی ایک شفٹ کے اندر وہ صوبہ بہار سے تعلق رکھتے تھے, پاکستانی تھے اور صوبہ بہار سے تھے. ٹھیک, اچھا کیا ہوا کہ ڈان کا نیوز روم میں مجھے انٹرنشپ میں لگایا ہوا تھا, میں ٹرینی سب ایڈیٹر تھا. نیوز روم کا جو فون تھا وہ خراب ہو گیا. فون خراب ہو گیا؟ فون, ٹھیک ہے, فون خراب ہو گیا اور وہ فون 2-3 دن سے خراب تھا. آپ اندازہ کیجئے کتنا امپورٹنٹ فون تھا اور خراب تھا, اور بڑی کوشش کی گئی اور بہت کمپلینس کی گئی, نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک, نیوز ایڈیٹر نے جو تھے اس شفٹ کے انچارج کو بلایا جو صوبہ بہار سے تعلق رکھتے تھے, اور ان سے کہا کہ آپ بات کیجیے. مجھے آج بھی یاد ہے ان کی کنورسیشن, کیونکہ ایک طرف کی میں سن رہا تھا, انہوں نے فون اٹھایا, وہ کنورسیشن سننے والی ہے. انہوں نے کہا بھائی ہمارا فون خراب ہے. انہوں نے کہا اچھا, وہاں سے جواب دیا ہوگا کیا نمبر ہے, بتایا. انہوں نے کہا بھائی آپ جو ہے ہمارا فون کب ٹھیک کرائیں گے. انہوں نے کہا کہ اچھا, جب یہ جملہ وہاں سے گیا تو انہوں نے کچھ وہاں سے پوچھا. انہوں نے کہا ہاں ہم بھی احمد پورے سے ہیں. اچھا, انہوں نے کہا آپ بھی احمد پورے سے. انہوں نے کہا ہاں جی. آپ یقین کیجئے جو 3 دن سے فون ٹھیک نہیں ہو رہا تھا وہ 10 منٹ میں ہو گیا. ٹھیک ہے, سو دس از اے لولی پورشن آف دس ڈسکرمنیشن. میں ہمیشہ زندگی کے اندر ایک چیز یہ دیکھتا ہوں کہ جو کچھ نیگیٹو چیز ہے نا اس میں سے بھی کوئی پازیٹیو چیز نکلتی ہے. ڈسٹنکشن ہے میرے خیال میں. جی ہاں, ڈسکرمنیشن زیادہ ڈسٹنکشن اس کی کہ وہ انسان کی. دیکھیں اس پوائنٹ سے ہم اس پوائنٹ پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے دماغ میں پریفرنسز اس طرح کی کیوں بنائی ہوئی ہیں. اگر آپ کے لیے سارے انسان جو ہیں وہ برابر ہیں تو کوئی بہاری ہو, کوئی پنجابی ہو, کوئی سندھی ہو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے جب آپ کو دوسرے کا کام کرنا ہے تو کرنا ہے. میں اس کے اوپر آ رہا ہوں, بڑا سمپل اس کا جواب ہے. ہم کال لیں گے. اوکے, ہاں, پھر ہم اس بات پہ اور بات کریں گے. جی السلام علیکم. گڈ ہیلدی مارننگ. گڈ ہیلدی مارننگ ٹو یو ایز ویل. فدا صاحب. جی جی فدا بول رہا ہوں. ہاں جی فدا, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا فضل. جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. فدا صاحب آپ کی زندگی سے کیسی زندگی بہتر تھی؟ ہاں, بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا حال ہے. فدا صاحب آپ نے بڑا ٹھنڈا سا سانس لیا ہے. مجھے گہرا سانس تھا نا, اس میں بہت کچھ بتا گئی. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, بالکل آپ نے ٹھیک ہے. ہاں جی, میں اصل میں بس پریشان ہوں, انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, ساری باڈی کے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں وہ ہر وقت ایکٹیویٹ ہوتے رہتے ہیں, اوپر نیچے ہوئے ہوئے ہیں. اوکے, ایکٹیویشن کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں میں صرف میری جو اندر کی خواہش ہے وہ یہی ہے کہ اگر مجھے لائف ملتی تو وہ ان پڑھ لائف ملتی, جہالت والی, یا جہالت والی تو نہیں, ان پڑھ لائف ملتی. گاؤں کے اندر جو بندہ بالکل الٹریٹ ہوتا ہے وہ لائف میں آئی ریئلی انجوائے دیٹ لائف. کیونکہ ہمارے ہاں اگر امت مسلمہ کو دیکھ لیا جائے, ورلڈ کو دیکھ لیا جائے, اپنے ملک کو دیکھ لیا جائے, سیکٹرین وائلنسز کو دیکھ لیا جائے, ریس کے اندر جو اتنا امتیاز ہے اور امتیازی سلوک ہو رہا ہے اس کو دیکھ لیا جائے,
تو بندہ میں تو حیران ہوں کہ آکسیجن بھی جو ہمیں مل رہی ہے وہ بھی صاف نہیں مل رہی. بے پناہ مسائل ہیں. ہاں بے پناہ مسائل ہیں. آپ یقین کیجئے کہ ایک بندہ when I goes to my village وہاں پہ وہ کالا خان ہے, عبد الجبار ہے, کوئی بزرگ ہیں جو 80 سال کے, ان کو یہی نہیں پتہ کہ انسلیشن کیا ہے, مسلم لیگ کاف لام میم نون کے اتحاد کیا ہیں. آج وہ پیپلز پارٹی نے کیا کر دیا, مسلم لیگ نون نے کیا کیا. ٹاک شوز کے اندر جو لوگ آپس میں فائٹ ہوتی ہے, جیسے وہ جو سوکنے ہیں ان کی بھی آپس میں کمپرومائز ہوتے ہیں, ان کی آپس میں کمپرومائز نہیں ہے. تو آپ بتائیں کہ وہ پھر الٹریٹ آدمی ٹھیک ہے نا, ہی از انجوائنگ ہز لائف, اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس کو انجوائے کرے گا. اگر اس کو ہائپر ٹینشن ہوگا, سپوز خدا نہ خواستہ, یا ڈائبٹیز ہوگی, اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اٹ از اے لائف لانگ مینجمنٹ. فدا صاحب آپ جو فرما رہے ہیں نا اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ignorance is the bliss. Exactly, you are absolutely right. پر فدا صاحب ایک بات ہے, آپ جو بات کر رہے ہیں نا یہ آپ کی نیچر سے بالکل اپوزٹ ہے. جتنا آپ کو پڑھنے لکھنے اور چیزیں معلوم کرنے کا شوق ہے اور جتنا آپ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں, اتنی ان کو میڈیکل نالج ہے, اتنی, حالانکہ it doesn't belong to this field, لیکن آپ جتنی پڑھائی لکھائی کرتے ہیں آپ بالکل اس کو الٹی بات کر رہے ہیں کہ کاش آپ یہ سب نہ کرتے ہوتے. نہیں تو ایسا اسی وجہ سے ہے کہ جب بندہ آدمی اتنا اسٹڈی میں پڑھنے کے بعد جب آپ کو ہارمنی اس معاشرے میں نہ ملے, یہ بات تو obviously بندہ دیکھیں نا, اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ بندے کی وہ ایڈرنالین ریلیز ہوتی ہے, غصہ آتا ہے بندے کو یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا اس معاشرے میں, جہاں پہ آپ یقین کریں کہ یہ وشس سائیکل بنا ہوا ہے. وہ ناپاک دودھ ہمیں دے رہے ہیں جو وہ ہمارے ساتھ مائٹ بھی 2 نمبر میڈیسن, یہ ایک قسم کا سائیکل ہے, ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ کا اور فریب کا ایک یعنی ایک قسم کا سائیکل بنا ہوا ہے. اور اس سائیکل میں سب ہم جو ہے اپنے آپ کو وی آر پینلائز ہو رہے ہیں اس میں. تو اس سائیکل سے نکلنے کے لیے ہمیں بہت ہی زیادہ ایفرٹس کی ضرورت ہے. میری ریکویسٹ یہی ہے آپ سے بھی کہ اس معاشرے کو ٹھیک ہونے کے لیے ہم سب کو مل کے جہاد کی ضرورت ہے, ایفرٹس کی ضرورت ہے. کیسے کریں گے جہاد؟ جہاد یہ کہ دیکھیں اب اس کے لیے اگر الیکشن ہو تو اس میں بھی ہمیں دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ کون سے امیدوار اپروپریٹ ہیں جو ہمارے. آپ کی مرضی کے سلیکٹ ہوتے ہیں ہر بار بڑے اچھے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. نہیں ہوتے تو نہیں ہیں, آپ کس کو ووٹ کریں گے؟ اس سے ہم ووٹ نہیں کرتے. نہیں ووٹ تو ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ ہر بار یو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ یہاں پہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ میں صرف اس میں یہ کہنا چاہوں گا فدا صاحب کہ آپ کی جو اپروچ ہے وہ ٹھیک ہے. ایک جگہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر تجسس نہ کرے تو زندگی بہت نسبتاً آسان ہوتی ہے, مگر پھر وہ انسان نہیں رہتا, کیونکہ انسان جو ہے اور انسان اور جانور میں بنیادی فرق یہی رکھا گیا کہ جانور کھاتا پیتا پروڈیوس کرتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. انسان جو ہے وہ کچھ اس سے بہتر اور اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں جو کریٹیویٹیز آپ کو دکھائی دیتی ہیں وہ انسان کی طرف سے, کسی اور لائف فارم کی طرف سے, سوائے جو چیزیں اس کو اس کی جو ہے ہیریڈیٹی میں ڈال دی, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا, لیکن ہمارے یہاں دیکھیں اللہ پاک نے عطا کردہ نعمت ہمیں برین عطا کی ہے. جو یہ کال لمبی ہو رہی ہے, میں آخری 1 منٹ لوں گا, آخری 1 منٹ لوں گا. دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے ذہن, جو اللہ پاک کی یعنی حضرت انسان کی سب سے بڑی جو ہمیں اشرف مخلوق بنایا اللہ پاک نے, اینیمل سے اچھا بنایا ہے بیکاز آف برین. تو اس برین کو ہم جو مسلمانوں نے یوز کی ہے اور ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے فرقہ واریت ہو رہی ہے, اینڈ وی آر یوزنگ اوور برین کی جو ہماری جو ان پٹس ہیں اس کو ہم رانگ سائڈ پہ ہمارے یہاں یوز ہو رہا ہے. سائنٹیفک ریسرچ پہ نہیں یوز ہو رہا, ٹیکنالوجی پہ ہمارا یہ برین یوز نہیں ہو رہا, تو وی بیکمز انفیریئر. ہمارے یہاں بے پناہ بیسٹ کی سائز سے مسائل کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے ہے ہم. ہاں تو یہ اگر ہم اپنے برین کو پراپرلی اف یو یوز دیٹ تو وی کین سپیریئر ان دا ورلڈ ایزیلی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی فدا صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور پوائنٹ آف ویو. ان کا مجھے آنسر بڑا مزے کا لگا کہ کاش میں الٹریٹ ہوتا, شعور ہوتا لیکن الٹریٹ ہوتا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ظاہر سے فدا صاحب کا ایک ویو ہے, ظاہر سی بات ہے بیچارے ان حالات کو دیکھ کے ڈپریسڈ ہیں. may not be his very real answer, جتنا میں فدا صاحب کی پرسنالٹی کو سمجھاؤں
وہ غور و فکر کرنے والے آدمی ہیں, وہ بہت پڑھے زیادہ. لکھے عالم آدمی ہیں Exactly. جو ان حالات میں جا کے ڈسکمفرٹیبل ہوتا ہے اور وہ پھر یہ کہتا ہے کہ یار کچھ نہ پتا ہوتا تو بہتر تھا. بٹ نیورتھلیس سو کمنگ بیک ٹو دس ریشل ڈسکرمنیشن, میں آپ کو ایک اور اپلیکیشن اس کی بتاتا ہوں. کی ہوتے تو بہت آدمی پٹتے, یہ کہا تھا سر نے لاسٹ سینٹینس, آئی ریممبر. ہاں یہ بھی میں نے کہا تھا, اور آخر میں نے بھی کچھ ایڈ کیا تھا, تو ایسے کام کیوں کرتے ہیں؟ نہیں تو وہ تو ظاہر سی بات ہے, وہ کام تو بہت ضروری ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ون گیٹس نوٹی آفٹر 40. سو ان بعض کے کیس میں 18 سال میں بھی ہو جاتا ہے. آپ کچھ اس اسٹیٹمنٹ پہ کہیں گے؟ ایز اے پرسنل اسٹیٹمنٹ مے بی اٹ مے ویری فرام پرسن ٹو پرسن. سر نے بڑی جنرلائز بات کیا سر, پرسن بات آفٹر 40 جو ہے بیسیکلی اس کی اتھارٹی چینج ہو جاتی ہے اینڈ اس کی ریلائبلٹی بڑھ جاتی ہے سوسائٹی میں, اور ریلائبل تصور کیا, اب اس اپنی ریلائبلٹی کو جس ڈائمنشن میں چاہے وہ یوز کر لے, دیٹس اپ ٹو ہم. دیکھا سر, اسی بات پہ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہو گیا. بہت ہی چھوٹی سی بریک ہے, ول بی رائٹ بیک.